علیکم۔ ابھی عمران خان صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ٹی وی پر ایک خطاب کیا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہماری گورنمنٹ بہت کچھ کرنا چاہتی ہے ملک کے لیے، لیکن کنفیوز ہے، پینک ہو گئی ہے، بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، بیچارے کوشش بہت کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کو، اپنی عوام کو بچائیں، لیکن ان کے پاس جیسے الیکشن سے پہلے ویژن بہت سارا اچھا ہوتا ہے، لیکن اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے سسٹم کوئی نہیں ہوتا۔ تو ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ بچانا چاہتے ہیں ملک کو، لوگوں کو، لیکن ان کے پاس ویژن ہے کہ یار یوں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اکانومی بالکل نہیں روک سکتے، لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس سسٹم موجود ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے ہم کو۔ تو ہم ٹائیگر تو ہیں نہیں، ٹائیگر کے ساتھ اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ جا کر ایس ایچ او صاحب سے ملنے، تو وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ فیس بک ایک رائٹ آپشن ہے کہ جس پہ ایک ویڈیو ڈال دی جائے، جو لوگ دیکھیں، سمجھ میں آئے تو شیئر کریں، پوری ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ بات یہ کہ بالکل ریئلسٹک اپروچ ہے ہماری گورنمنٹ کی، لاک ڈاؤن تو کوئی حل ہی نہیں ہے، کورونا کے ساتھ جینا ہے، پتہ نہیں کب تک جینا ہے، کتنے عرصے اسکول بند رہنے دیں گے، کب تک ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کے سسٹم پہ سوچیں تو بہت ہی آسان ہے۔ میں بھی لکھ رہا تھا یہاں پر ایک کاغذ کے اوپر کہ کیا کرنا چاہیے ہم کو اسکول کھولنے کے لیے۔ تو ایسے ہی میں نے سوچا کہ اگر میں اسکول اونر ہوں تو میرے پاس کتنے، یا میں اپنے بچے کو اسکول بھیجتا ہوں تو ٹوٹل 8 پیریڈز ہوتے ہیں۔ اس میں فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے، اسلامیات بھی ہوتی ہے، سوشل سٹڈیز بھی ہوتی ہے، آرٹس کا پیریڈ بھی ہوتا ہے، بریک بھی ہوتی ہے، اور 4 سبجیکٹ سائنس کے بھی ہوتے ہیں، میتھس ہوتا ہے، سائنس ہوتا ہے، انگلش ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے اسمبلی کو ختم کر دیں، ہم اسلامیات، ہم سارے مسلمان ہیں، ہماری مائیں اگر ان پڑھ بھی ہیں لیکن اسلام کی نالج ان کو پوری ہے، ہم اپنے گھر میں سوشل سٹڈیز بھی پڑھا سکتے ہیں، بچوں کو آرٹس ہو یا نہ ہو کر سکتے ہیں، کچھ ٹی وی دکھا سکتے ہیں، لیکن اسکول اپنے بچوں کو اس طرح سے ہم بھیج سکتے ہیں کہ اسکول کو 2 شفٹس میں کر دیں، بچے جائیں، اگر ایک کلاس میں 30 بچے ہیں تو سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ 15 بچوں کو پہلے ہم اسکول بھیجیں، ان کی ایک کلاس ہو، دن میں 4 پیریڈز ہوں، جس میں کہ وہ سبجیکٹس ٹیچرز ان کو پڑھا دیں جو کہ گھر میں نہیں پڑھائے جا سکتے ہیں۔ بچوں کا جاتے ہوئے بھی ٹیسٹ ہو جائے کہ کسی کو بخار تو نہیں ہے، چھینکیں تو نہیں آ رہی، کوئی بیمار تو نہیں ہے، اور اس کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے، گھر واپس بھیجا جا سکتا ہے، لیکن دکھنے میں صحیح بچوں کو ایک پراپر ڈسٹینس جو کہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے 6 فٹ کا یا 3 فٹ کا یا واٹ ایور، وتھ پراپر گیئر ان کو بٹھا کر میتھس پڑھایا جا سکتا ہے، سائنس پڑھائی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش پڑھائی جا سکتی ہے۔ اسکول کے سسٹم کو آپ روک نہیں سکتے ہمیشہ کے لیے کہ ہم جون میں کھول دیں گے یا جولائی میں کھول دیں گے یا اگست میں کھول دیں گے، گاڈ نوز کہ کب جاتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کب جاتا ہے کرونا۔ تو اسکولس کو فوراً سٹارٹ ہونا چاہیے، 2 شفٹوں میں ہو جائے، ایک ٹی وی چینل سٹارٹ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر یقیناً سوشل سٹڈیز، پاک سٹڈیز، یا ہم اسلامیات کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اسلامیات تو ہمیں، ماں کو ہماری بہت کچھ پتہ ہے، باپ کو پتہ ہے، بڑے بھائی کو پتہ ہے، خالہ کو پتہ ہے، چاچا کو پتہ ہے، کلاس میں ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں اس کے ٹی وی کے اوپر سیشنز ہو سکتے ہیں سوشل سٹڈیز کے بارے میں، پاک سٹڈیز کے بارے میں، لیکن سائنس سبجیکٹس کے لیے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ پراپر ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آدھی کلاس کو ہم پڑھائیں، صبح جیسے ہوتی تھی 8 سے لے کر اور 10 بجے تک 30 منٹ کے 4 پیریڈز کر لیں، کوئی بریک نہیں، کچھ نہیں، گھر چلے جاؤ، 10:30 تک ٹیچرز کو بریک دیں، 10:30 سے 11:30 12:30 تک ہم دوسرا سیشن کر لیں، 1 بجے تک کر لیں، پھر 1 کے بعد 1 سے 1:30 اور 1:30 سے 2:30 تک تیسرا سیشن کر لیں۔ 3 حصوں میں پڑھا سکتے ہیں، اسکول کو اور کم کر سکتے ہیں، ٹیچرز تو ویسے بھی صبح 7:30 آتے تھے اور وہی 2:30-3 بجے جاتے تھے، تو اسکول کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ یہ تو اسکولس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز۔ پھر میں لکھ رہا تھا کہ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری گورنمنٹس ڈرا رہی ہیں، کرونا پھیل رہا ہے، مر جاؤ گے، فلانا۔ ریئلسٹیکلی کیا ہے؟ کیا ہمیں احساس دلایا کسی نے؟ کیا لوگوں کو احساس ہے اس بات کا کہ کیا کر رہے ہیں وہ؟ جو ہماری مارکیٹس کی حالت ہے، جو ہمارے ٹرانسپورٹ کی حالت ہے، جو ہمارے ویسے ہی ڈیلی اگر ہم باہر نکل کے دیکھ لیں جو حالت ہے، کیا لوگ کرونا سے انفیکٹ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ اور کیا وہ اپنے گھر میں جا کر لوگوں کو انفیکٹ نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ تو ایک تو اویئرنیس کے لیے ان ٹائیگرز کو یا لائنس کو یا جو بھی جالے ہیں یا واٹ ایور، جو بھی ایموشنلی چارج لوگ ہیں یا جو بھی ایکٹیو لوگ ہیں، ان کو یوز کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں کہ کرونا کیسے پھیلتا ہے۔ دوسری، اب میں ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ جی ہیپاٹائٹس سے اتنے مر جاتے ہیں، کینسر سے اتنے مر جاتے ہیں، فلانے سے، کینسر سے، دوسرا کینسر پیشنٹ، ایک کینسر پیشنٹ ہو اس کے ساتھ کوئی بیٹھے تو اس کو کینسر نہیں لگتا، ایک ہیپاٹائٹس پیشنٹ ہو اس کے نزدیک کوئی بیٹھے اس کو ہیپاٹائٹس نہیں لگتا۔ لیکن کرونا اور باقی ڈیزیزز میں فرق یہ ہے کہ وہ چھینک سے، سانس سے، اس طرح سے لگ جاتا ہے، تو ہم نے جو لگنے کا طریقہ کار ہے وہ کرونا کا سب سے خطرناک ہے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ لوگوں کو ہم کمپیریزنز بتا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ ایس او پیز کو فالو کرو۔ اس میں اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑ جائے، آئین کا تحفظ دینا پڑ جائے، وہ ضرور ہم کریں۔ میں اپنے گھر کے باہر موبائلز کو دیکھتا ہوں، پولیس موبائلز کی حالت یہ ہے کہ وہ بغیر ماسک کے ہی ہنستے ہوئے پھر رہے ہیں۔ پولیس کو بھی پراپر ٹرین کیا جائے۔ میں نے آرمی کی ایک تصویر ڈالی تھی، باجوہ صاحب
کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں کوئی 200-250 افسروں سے خطاب کر رہے تھے، ان کا آپ ڈسٹینس دیکھ لیں، ان کے ایس او پیز کی فالوئنگ دیکھ لیں، ڈسپلن سیکھیں اپنی آرمی سے، پولیس کو بھی وہ دیں وہ ڈسپلن، لوگوں میں بھی وہ چیز پیدا کریں، اور ایک آئینی ترمیم کرنی کیوں نہ پڑ جائے ملک کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے. تو مجھے اس کی کوئی اتنی نالج نہیں ہے. جو کچھ بھی کرنا ہو کوئی قانونی کور دینا پڑ جائے کہ جو بھی ایس او پی کو فالو نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی دکان ہو، چاہے وہ کوئی بزنس ہو، چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہو، اس کے لیے ایک پنشمنٹ رکھ دی جائے اور جو واقعی دی جائے، اور ایسی بھی نہ ہو جو کہ بیوقوفانہ ہے. بہرحال ایک تو یہ چیز میں لکھ رہا تھا. دوسرا میں لکھ رہا تھا کہ ہاں دیکھیں وہ ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے پیسے، ہم کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. ایک جنید جمشید صاحب کا گانا بڑا کہ آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے. ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنے والے دور کے انسان بالکل ہم سے جینا کیسے سیکھیں گے جب ہم انیشیٹو لیں گے، ہم دنیا میں کر کے دکھائیں گے لوگوں کو. ہم سینما کھول سکتے ہیں، کیسے کھول سکتے ہیں؟ ڈسٹینس رکھیں، لوگوں کو ٹیسٹ کر کے اندر بھیجیں. ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں کرونا کا ٹیسٹ کریں، ان کا بخار چیک کر لیں، ان کو نزلہ زکام تو نہیں ہے چیک کر لیں، ڈسٹینس سے بٹھا دیں، ایس او پی ان کو دے دیں کہ جی آپ نے ماسک پہننا ہے، سینیٹائزر لگانا ہے، فاصلے سے بیٹھنا ہے. اور آپ ان کو فلم دکھائیں، کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کیسے جہاز میں کرونا ایسے لگ جائے گا آپ کو، یا اسکول میں ایسے ہی لگ جائے گا، مارکیٹ میں نہیں لگ رہا، پھر آپ کو ٹرانسپورٹ میں نہیں لگ رہا. آپ سینماز کو کھول سکتے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ کو اسی ایس او پی کے تحت کھول سکتے ہیں، ہوٹل کے ڈائن ان کو آپ کھول سکتے ہیں. کیوں نہیں کھول سکتے ہیں؟ فاصلے سے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے آگے کھانا پڑا ہے، وہ کھا رہے ہیں اپنے کھانے کو. اور اگر کوئی بیمار ہے اس کو ہوٹل میں آپ اندر ہی نہ آنے دیں، نظر آ جائے گا اس کو نزلہ تو نہیں ہے، بخار تو نہیں ہے، اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ. فاصلے سے لوگوں کو بٹھائیں. اور کرونا تو جو ہماری ریئلسٹکلی حالت ہے، باہر جا کے آپ دیکھیں لوگوں کو لگ ہی رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ضرور لگا رہے ہوں گے. پھر اسی طریقے سے شادی ہالز کو کھولا جا سکتا ہے. شادی ہال میں صرف شادیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. آپ ان ہالز کو یوز کریں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. آپ 10,000 اور کام کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو ڈرائیں نہ، پینک مت ہو. پینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ان ٹائیگرز کو یوز کریں، جیلوں کو یوز کریں، یا کوئی شیر ہیں ان کو یوز کریں، واٹ ایور جو کوئی بھی ہیں، دینی لوگ ہیں، یوز کریں. لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ کیسے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، کرونا کے ساتھ جینا کیسے ہے. اور لوگوں کو یہ ضرور آپ بتائیں کہ امیون سسٹم کو کیسے بوسٹ کرنا ہے. ایک بات اور سمجھیں کہ یہ تو کرونا آیا ہے نا، کل کو ایبولا آ گیا، سارس آ گیا، وہ کون سے ہوتے ہیں، اور کانگو آ گیا، اللہ نہ کرے کوئی اور وائرس آ گیا. تو آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے وہ ہمارا نیچرل ڈیفنس سسٹم ہے، ہمارا امیون سسٹم ہے. دوائیں تو بعد میں آئیں گی. تو اپنے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک ایسی کیمپین چلائے گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پیپل آف پاکستان کہ دنیا میں ہماری سب سے زیادہ امیون سسٹم سب سے مضبوط ہو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بات اور سمجھیں، ٹیکسز سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں. نہ تو عمران خان صاحب نہ کوئی اور صاحب آ کر آپ کو نوکریاں دے سکتے ہیں، کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں یہ کیپیبلٹی. دنیا سے لوگ بے روزگار ہو کر پاکستان میں آ رہے ہیں، تو اپنے ان بھائیوں کو بھی تو روزگار دینا ہے نا. اگر میرے پاس ایک جگہ موجود ہے، یہاں پر میں کوئی چھوٹی سی اکنامک ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں، تو تمام ان بلیک میلنگ کرنے والے جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یہ بات سمجھائیں کہ پلیز ان کو اکنامک ایکٹیویٹی کرنے دیں. کیونکہ اگر میں یہاں پر ٹیوشن سینٹر کھولتا ہوں 3 ٹیچرز رکھوں گا، میں یہاں پر کوئی اسکول کھولتا ہوں 5 ٹیچرز رکھوں گا، میں یہاں پر کوئی ہوٹل کھولتا ہوں 10 لوگوں کو روزگار دوں گا، میں یہاں پر کوئی بیوٹی پارلر کھولتا ہوں 10 لوگوں کو روزگار دوں گا وہاں پر. تو لوگوں سے کہیں اکنامک ایکٹیویٹی کرو، ایس او پیز کو فالو کرو، اکنامک ایکٹیویٹی کرو، اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کرو جیسے کہ بہت سارے ملکوں نے ایک مثال قائم کی ہے. یہ چیز کو میرے خیال میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ڈسکریج کریں کہ جاؤ کمرشل ایریا میں ایکٹیویٹی کرو. ہالینڈ میں اور انگلینڈ میں تو ایسا نہیں ہوتا. وی آر ناٹ ہالینڈ، وی آر ناٹ انگلینڈ، وی آر ناٹ فرانس. ہم اپنے لوگوں کو گھر بٹھا کے نہیں کھلا سکتے ہیں. 3 باتیں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، وہ سمجھیں. ویژن بہت اچھا ہے، لوگوں کو بچانا ہے، سسٹم دیجیے ان کو. سسٹم کیا ہے؟ ریئلسٹک اپروچ رکھیے. ابھی جو آپ نے چیزیں کھولی ہیں نہ تو لوگوں کو احساس ہے، نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو احساس ہے. پولیس موبائل میں ابھی بھی میں نے باہر دیکھا کہ لوگ بغیر ماسک کے بیٹھے ہوئے اوپنلی آرام سے بیٹھے ہیں. آرمی سے سیکھیں. جیسے باجوہ صاحب نے کوئٹہ میں جس طریقے سے وہ کانفرنس کی ہے اس کو ایک مثال بنائیے، جو وہ انہوں نے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں جو کیا. نمبر 2، اکنامک ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کیجیے. سکولز اپنے فوری طور پہ کھولیے، 3 سیشنز میں کر دیجیے. سائنس سبجیکٹ جو گھر میں نہیں پڑھائے جا سکتے وہ سکولز میں پڑھائیے. آدھے گھنٹے کی کلاس میں بچوں کو دور دور بٹھائیے، ان کو ماسک لگا دیجیے، سینیٹائزر دیجیے، ان کو آنے سے پہلے چیک اپ کر لیجیے. ٹی وی چینل ضرور کھول لیجیے جہاں پر کہ آپ بتا سکتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں، سوشل اسٹڈیز کے بارے میں، اسلامیات ہم گھر میں انشاءاللہ بہت اچھا بتا سکتے ہیں لوگوں کو. اور اس کے ساتھ جینا سیکھیے. باقی اور میں نے کیا لکھا تھا، یہی چیزیں میں نے لکھی تھی کہ گورنمنٹ کو پینک نہیں ہونا چاہیے. میں بھی جذباتی ہو رہا ہوں آج نا بہت زیادہ. عمران خان کی تقریر سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ کرنا بیچارہ بہت کچھ چاہتا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ بیچارہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سسٹم نہیں مل رہا، کریں کیا؟ تو سسٹم بس یہی ہے جو میں نے تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی. پتہ نہیں کوئی غلط نہ کہہ دیا ہو، تو بہرحال اگر کچھ غلط کہہ دیا ہے تو پھر ہاتھ جوڑ کے معافی.
اور اگر صحیح کہہ دیا ہے تو اس کو کائنڈلی شیئر کیجئے ایز مچ ایز یو کین. تو بہرحال اور بھی چیزیں کچھ لکھی ہیں، میں لکھ لیتا ہوں ایک پیپر کے اوپر، تو اور بھی اگر کچھ لکھا تو دوبارہ شیئر کروں گا. تھینک یو، خوش رہیے، آباد رہیے.